پیارے دوستوں، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج ہونے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ دوستوں، ابا الناش میں اس قوم کے بارے میں بہت سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور یہ کس شکل صورت کے ہوں گے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو آخری تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، زمانہ ایک قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جبریت میں اپنی مثال خود تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جبریت کی داستہ رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافش تھا۔ یافش کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلیں۔ ان کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستوں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی دونوں انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور اذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان نہ قابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔
پھر جب اللہ کی مشیت ان کو باہر نکالنے کی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر دوسرے دن اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی سے اتری ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی، اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو دور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردن اور کانوں میں کیڑا پیدا فرمائے گا، اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین کسی خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی، اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔